لیں جی، امریکہ کی خفیہ فوج دریافت ہو گئی۔ امریکہ کے وہ خفیہ سپاہی جو انسان نہیں لیکن پھر بھی جنگ جیتنے میں مدد کرتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیاں، جہاں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جہاں بڑے بڑے ریڈارز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس اندھیرے میں ایک ایسی فوج حرکت میں ہے جس کی موجودگی کا دشمن کو وہم و گمان بھی نہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈولفنز اور سی لائنز صرف پارکوں میں کرتب دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور خوفناک ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 1960 سے، جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ کی نیوی نے ایک انتہائی خفیہ منصوبہ شروع کیا جس کا نام US نیوی میرین میمل پروگرام رکھا گیا۔ ان کا مقصد دنیا کا سب سے بہترین صوتی نظام یعنی سونار سسٹم ڈھونڈنا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے جدید سونار ریڈار کسی کمپیوٹر میں نہیں بلکہ ڈولفن کے دماغ میں موجود ہے۔ ڈولفن کی آواز کی گونج سے راستہ ڈھونڈنے کی صلاحیت یعنی ایکولوکیشن اتنی کمال ہے کہ یہ سمندر کی تہہ میں چھپی چھوٹی سی کیل کو بھی ڈھونڈ نکالتی ہے۔ جہاں انسان کے بڑے بڑے ریڈار اندھے ہو جاتے ہیں، وہاں اس خفیہ فوج کے دو اہم سپاہی سامنے آتے ہیں، ڈولفنز اور سی لائنز یعنی سمندری شیر۔ ڈولفن کا کام گہرے پانی میں دشمن کی چھپائی گئی سمندری بارودی سرنگوں کا پتہ لگانا ہے۔ دوسری طرف سی لائنز کی طاقت ان کی تیز نظر اور پانی کے اندر سننے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ یہ ان جگہوں پر غوطہ لگا سکتے ہیں جہاں انسانی غوطہ خوروں کے پھیپھڑے پھٹ جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فلمی کہانی ہے تو آئیے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی خفیہ رپورٹس کے ان ہوش ربا اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ 1970 کے دوران US نیوی نے تربیت یافتہ ڈولفنز کو تعینات کیا تاکہ دشمن کے غوطہ خوروں کو روکا جا سکے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ان ڈولفنز نے دشمن کے کئی زیر آب کمانڈوز کو ناکارہ بنایا۔ عراق کی جنگ 2003 کے دوران ڈولفنز کے ایک خاص نظام نے سمندری راستے سے کئی بارودی سرنگوں کو صاف کیا، جس سے دنیا کی تجارتی سپلائی لائن بحال ہوئی۔ امریکی حکومت ہر سال اس پروگرام پر $1.40 کروڑ سے زیادہ خرچ کرتی ہے، اور اس وقت ان کے پاس 70 ڈولفنز اور 30 سی لائنز کی ایک ایکٹیو فوج موجود ہے۔ لیکن ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر امریکہ کے پاس واقعی ایسی ڈولفنز موجود ہیں تو پھر اسٹریٹ آف ہارمز میں اتنی بے چینی کیوں؟ ایران کو بار بار یہ وارننگز کیوں دی جا رہی ہیں کہ وہ راستہ کلیئر کرے؟ امریکہ خود اپنی ٹرین ڈولفنز کو بھیج کر یہ مائنز ڈھونڈ کیوں نہیں لیتا؟ یہاں سے اصل حقیقت شروع ہوتی ہے، کیونکہ ملٹری ڈولفنز جتنا بھی ایڈوانس سسٹم ہو لیکن وہ جنگی جہاز نہیں ہیں۔ وہ دشمن کے راکٹ، ڈرونز، میزائل اٹیکس اور مسلسل جنگی ماحول میں آپریٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ عام طور پر ڈولفنز کو ایکٹیو وار زون میں بھیجنا پریکٹیکل نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ خود خطرے میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ انہیں بعد میں کلین اپ یا ویریفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی علاقے کو نسبتاً سیکیور کر لیا گیا ہو۔ اور اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ صرف مائنز ڈیٹیکٹ کرنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران مسلسل نئی مائنز بچھا رہا ہو یا پورا علاقہ جنگی کشیدگی میں ہو تو ایک ڈولفن کسی مائن کو ڈیٹیکٹ کر بھی لے تب بھی پورا سمندری راستہ فوراً محفوظ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ مائن ڈھونڈنے کا نہیں ہوتا بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اگلی مائن کہاں بچھانے والا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط بحریہ ہونے کے باوجود بھی واشنگٹن اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں اتنا محتاط نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ملٹری ڈولفنز کا کھیل صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا۔ رشیا نے اس معاملے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رشیا کی بحریہ نے سرد ترین سمندروں میں وائٹ ویل یعنی بیلوگا اور سیلز کو باقاعدہ جنگی تربیت دی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 2019 میں ملا، جب ناروے کے سمندر میں ایک ایسی ہی وائٹ ویل پکڑی گئی جس کے جسم پر ایک سخت بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ یہ اصل میں ایک روسی جاسوس ویل تھی جسے دنیا نے والدیمر کا نام دیا۔ امریکی نیول انسٹیٹیوٹ کی حالیہ سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق رشیا نے یوکرین کی جنگ کے دوران اپنے بحری اڈے پر تربیت یافتہ ڈولفنز کے بیریئرز لگائے ہیں تاکہ ان کا سب سے بڑا جنگی بیڑا دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور لڑتے کیسے ہیں؟ کیا یہ دشمن کو جان سے مار دیتے ہیں؟
سرکاری رپورٹس کے مطابق انہیں دشمن کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی دشمن کا غوطہ خور ممنوعہ علاقے میں آتا ہے تو ڈولفن اس کی پشت پر ایک آواز پیدا کرنے والا ٹریکر لگا دیتی ہے جو پانی کے اوپر بیٹھے کمانڈوز کو سگنل بھیجتا ہے، جبکہ سمندری شیر اپنے منہ میں ایک خاص چمٹا پکڑ کر جاتے ہیں اور چپکے سے دشمن کے پاؤں میں پھنسا دیتے ہیں، جس کے بعد اوپر موجود جوان دشمن کو رسی سے کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ بے زبان جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں یعنی اینیمل رائٹس آرگنائزیشن اسے مس یوز آف انٹیلیجنٹ میرین لائف کہتی ہیں اور ہمیشہ اس پر سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا انسانوں کی جنگوں کے لیے ان معصوم اور ذہین جانوروں کو دشمنی کی آگ میں جھونک دینا جائز ہے؟ جنگ چاہے زمین پر ہو یا پانی کے اندر، قیمت ہمیشہ معصوم جانوروں کو ہی چکانی پڑتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بحریہ میں جانوروں کا یہ جنگی استعمال درست ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔